اور کے مقابلے میں کل پر خدا پر اعتماد نہ کروں، کل پر خدا پر اعتماد نہ کروں، یہ تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو وزن ہو گیا ہے کہ میرے کل کا کیا ہوگا۔ کل تیرے ہاتھ میں نہیں، آج تیرے ہاتھ میں جیسے کل نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کل یہاں پر جو آئے تھے، تو آج کا جو دن گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں تھا کیا؟ آج کا بھی گزر گیا نا، ویسے کل کا دن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کل کی فکر بھی رفو چکر ہے کہ نہیں، بیکار ہے کہ نہیں۔ اس لیے جو پر والے ہوتے ہیں نا وہ وزن نہیں ہوتے کبھی ان معاملات کے اندر میں، بلکہ وہ تو پر والے پرواز والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں کتنا بچا، وہ وزن نہیں ہوتے کہ کتنا بچا رہا ہوں میں، کتنا بچ رہا ہے، کتنا بچا ہے، بچانے کی کوشش کروں، بلکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ جتنا مجھے موقع مل جائے۔ تیرے پاس میں 5 روپے اور 10 روپے ہیں، انہی میں تو تیرا امتحان ہے، انہی میں تو تیرا امتحان ہے۔ اپنی ضرورتوں کے لیے انہی کے اندر میں سے تو نکال کر خرچ کرتا ہے، لیکن تو نے اس نظام کو اپنا سمجھا ہی نہیں، پر ہے ہی نہیں، تجھے پر ہے ہی نہیں، زبردستی کے اہل روحانیت تو ہے نہیں، اہل بدن ہے اور اہل جسم ہے، دنیا دار ہے تو، اور زبردستی کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی پر والا ہوں، تو پر والوں کی طرح سے اس کو پرواز نہیں ہو سکتی، آگے کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جن کو اہل روحانیت بناتا ہے ان کی روحانیت میں اتنی طاقت اور اتنا پاور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دنیا کے وزن سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جن کو اہل روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے، اہل طریقت کی پہچان اللہ کے دوستوں کی ہے، اور ان اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں جو صفت بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر میں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ نہ ان کو غم ہوگا نہ فکر ہوگی۔ اب میں بھی جائزہ لوں، تم بھی جائزہ لو اپنے دل کا۔ یہ تو اہل طریقت کی پہچان رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اہل طریقت اللہ والے اور اللہ والوں کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو غم بھی نہیں ہوتا، ان کو فکر بھی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی پہچان ہے۔ اہل طریقت کے اللہ کے دوستوں کی پہچان کیا ہے؟ نہ ان کو غم ہوتا ہے نہ ان کو فکر ہوتی ہے۔ یہ حزنون فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو یہ چیز ان میں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا کہ ان کو غم ہو، غمیلے ہو، روتی صورت ہو، محرم کی طرح سے چہرے مرجھائے ہوئے ہو، غم مرملول ہو، شکایتیں مخلوق سے کرنے کا مزاج ہو۔ ہمیشہ دیکھو تو ارے بھائی کیا بات ہے، ہمیشہ تیروی کا چاند نظر آتا ہے، ہاں آنکھیں چڑے ہوئے وہ ہوئے منحوس صورت۔ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی پہچان، اولیاء کی پہچان کیا بتائی؟ ولا تحزنوا، حزن نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا ان کو۔ ملال کس بات کا؟ کہ وہ پرانا جاگیردار تھا جی، پرانا لکھپتی تھا جی، پرانا کروڑپتی تھا جی، میرے پاس میں اتنا تھا جی، وہ تھا جی، یہ تھا جی، یہ بھی تھا جی، اور اتنے 1000 روپے میرے پاس ہیں، بینک بیلنس تھے جی، میرے ATM کے اندر میں اتنے لاکھ روپے تھے جی، مگر وہ بھی چلے گئے۔ یہ اہل حزن ہے، یہ اللہ کے دوستوں کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستی کے راستے پر ڈالتا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حزن والے نہیں ہوتے، غم والے اور ملال والے نہیں ہوتے۔ وہ جو گیا وہ تو پرے گیا، اس کا غم اور ماتم مان کر کرے گا کیا؟ اہل حزن نہیں ہوتے، اہل غم نہیں ہوتے، وہ ماتم کرنے والے، غم اور حزن والے نہیں ہوتے۔ علیہم ولا هم یحزنون، ان کو جو چیز چلے گئی ان کے پاس اس کا غم بھی نہیں ہوتا، اور اس کی طرف میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ جو کچھ بھی 1 روپیے کی صورت میں ہو کہ 1 کروڑ کی صورت میں اگر منشے مولا کے لیے اگر خرچ ہو گیا، اس کے اوپر تو خوش ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ تو نے اپنی نسبتوں کے اوپر اپنے محبوب کی نسبت کے لیے مجھ سے یہ خدمت لے لی، یہ میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ وَأَبْشِرُوا، کہ ان کے چہروں کے اوپر بشاشت اور بشارت ہوگی۔ خوف، اور خوف کس بات کا رہتا ہے؟ کہ پہلے خوف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں سے دور کر دیتا ہے۔ خوف کس کا؟ جو ہو گیا اس کا خوف نہیں رہتا، خوف کس کا ہوتا ہے؟ ارے کہاں ہوتا ہے
کہاں بخار آ گیا تو کرونا آ گیا جی، ہاں ارے کہاں فاقہ آ جاتا جی، کہاں میں بھکاری بن جاتا ہوں اور کہاں دھکار دیا جاتا ہوں کہ کہاں بیمار ہو جاتا ہوں کہ کہاں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ لا خوف علیہم، ان کو خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ پروردگار کے پاک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کچھ ان کے پاس میں ہے اس سے زیادہ اعتماد ان کو رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ کل کیا ہوگا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، بیمار ہو جاؤں تو کیا ہوگا، پریشان ہو جاؤں تو کیا ہوگا، اگر یہ سب چکراں ہیں اگلے مہینے میں کیا ہوگا، اگلے سال کے اندر میں کیا ہوگا، تو پھر یہ اللہ کے دوستوں والے، دوستی والے لوگ نہیں ہیں، یہ اہل روحانیت نہیں ہے بلکہ اہل جسم ہیں۔ کیونکہ جو اہل روحانیت ہوتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، اہل طریقت ہوتے ہیں، ان کی پہچان جو خدا پاک نے قرآن مجید کے اندر میں ظاہر فرمائی، لا خوف، کہ کل کے بارے میں خوف کرنے والے، فکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا کی، اور وہ گورنمنٹ آ گئی تو کیا ہوگا کی، اور یہ کیا ہوگا کی، کیا کل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کے بے وقوف ہے، اللہ پر اعتماد نہیں کر کے خوف و ہراس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قوموں پر خدا ناراض ہوتا ہے ان پر خوف و حراست کو مسلط کر دیتا ہے کہ وہ قوموں کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ پھر ارے 2023 کے الیکشن میں بھی اگر بی جے پی وہ حکومت آ گئی تو کیا ہوگا، اب بڈھا ہو کر بھی نہیں دکھ رہے، میں چشمہ توڑ کے پڑھتا، ہاں یہ ہوتا کرتے وہ ہوتا کرتے۔ پاگل، کہاں ہے تو اللہ والا، کہاں اللہ پر اعتماد کرنے والا ہے؟ تو دنیا کے نظاموں کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا دوست یا دوستی کے دوستوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اہل طریقت ہوتے ہیں، خوف نہیں ہوگا ان کو، خائف نہیں ہوگا، وہ خوف بھی نہیں ہوگا، نہ بندوں سے بھی خوف نہیں ہوگا، اور اپنے بارے میں بھی خوف نہیں ہوگا، نہ اپنی آل اولاد کے بارے میں خوف ہوگا، ارے میرے بچوں کا کیا ہوگا کہ، ارے ان کا فیوچر کیسا بنے گا کہ، وہ کیا ہوں گے کہ، میرے بعد بھی کیا ہوگا کہ، وہ خوف میں بھی نہیں۔ ارے 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 ارے، یہ خوف تو کمر کو توڑ دیتا ہے، یہ راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ اہل خوف نہیں ہوتے، خوف آنے والی چیز کے خوف کے بارے میں فرما دیا کہ لا خوف علیہم، وہ اہل خوف نہیں ہوتے، ان کو فکر نہیں ہوتی کل کی۔ کل کے بعد کیا ہوتی ہے کہ نوم جدید رزق جدید، آج کا معاملہ ہے، آج ہمارے ہاتھ، ہمارے اختیار میں، کل ہمارے ہاتھ میں نہیں، اختیار میں نہیں، جو رب کل دے گا، کل کا سارا نظام بھی بنائے گا۔ وہ بے خوف ہوتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، اور جو اہل خوف ہوتے ہیں راتوں کی نیند اڑی بھی ہے، دن کا سکون ختم ہے، پریشانی، اور چہرے کے اوپر ہمیشہ 12 بج رہے ہیں، ہمیشہ پریشان، جھلڈیائی بھی ہے، پریشانی کے عالم میں، دوست کیا، بیوی بھی، ارے کیا بات ہے کہ بہت پریشان ہے کہ، ہاں پریشانی نہیں، اب یہ تو دلندر بنا ہوا ہے، 12 بجے کی پیدائش ہے اس کی۔ لا خوف، اس کے برخلاف میں اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اہل دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کو نکال دیتا ہے، وہ کسی چیز کے خوف کو نہیں رکھتے، کسی چیز کے۔ اب سوچ رہے تم اور میں، ہے خوف، یہ خوف نکلا ہوا ہے، خوف تو ہے نا، کتنا خوف، ارے ارے ارے، خاموخواہ کے خوف نہ، کرونا میں ڈرونا، یہ بھی کل کی خوف کی لہر چلی ہے، سارے پریشان، ماسک لگا رہے، ٹھاسکا لگا لے رہے، وہ کر لے رہے، یہ کر لے رہے، اور جن پر خدا پاک اپنے دوستوں کی دوستی کے راستے کو آگے بڑھا دیتا ہے، وہ لا خوف علیہم ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ کہ وہ خوف نہیں کھاتے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ حزن اور ملال اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم اس چیز کا نہیں ہوتا کہ کل کو میں پلنگ پہ پڑ گیا تو کیسا، اس کا غم تھوڑی رہتا ہے۔ غم کس بات کا ہوتا ہے؟ جو چیز گزر گئی ہے، جو چیز نکل گئی ہے ہاتھ سے، اس کا غم۔ پیدل پیڈلا مار لیتا رہتا، گلی گلی گھومتے رہتا، میں بھی جاگیردار تھا، میں بھی یہ تھا، میرے پاس میں اتنے لاکھ روپے تھے، میرے پاس میں اتنے کروڑ تھے، اور میں بھی ایسے جاگیردار کی اولاد تھا۔ میں غم کے پیڈلا مارتے ہوئے، بیچا کی تسلی دے لیتے ہوئے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہے۔ میرے بچوں،
یہ پہچان ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ماننے والوں کی عطا کی ہے۔ اس معنی کے اندر میں اپنی ذات کے اسکیل پر اپنے کو ناپ لیں کہ ہم حق کی بنیادوں پر خدا کے دوستوں کے دوستی کے راستے پر ہیں ہم۔ اب اس اسکیل کو نپوانے کے لیے اہل طریقت اور اللہ کے دوستوں نے کیا کچھ کیا، ان کی زندگیاں اظہر من الشمس کی طرح سے ہے کہ ان کے پاس تو جو کچھ بھی آ جاتا تھا وہ خلق کے لیے قربان کر دیتے اور قلب کے لیے وہ استعمال کر لیتے۔ ارے بھئی آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اور حزن اور ملال کتنا ہو گیا، اتنا کر دیا اور وہ کر دیا، وہ بھی نہیں رہتا ان کو۔ کیوں؟ حزن و ملال ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جو ہوا تقدیر سے ہوا، ماتم نہیں کریں گے اس کے اوپر، ملال نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو خوشحال رہیں گے۔ اور یہی وہ زندگی ہے اہل طریقت کی اور اہل اللہ کی کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی کون سی؟ ڈر و خوف اور بزدلی والی، شکایتوں والی، غم کے پیڈیلوں والی، نا امیدی والی یہ نہیں، بلکہ وہ خوشحال اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار اور بندوں کے سامنے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ میں اس طریقے سے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے بچوں، یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کے صدقے میں تم کو عطا فرمایا کہ اب اپنی پہچان اپنی زندگی میں ہم کریں کہ ہم اہل پر میں ہیں یا اہل روح میں ہیں کہ اہل بدن میں ہیں۔ اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم اولیاء کے ماننے والے، راہ طریقت والے، اہل خانقاہ والے ہیں، تو اپنا کمپوزیشن خود کر لیں، خود کا جائزہ خود لے لیں کہ کیا جائزہ ہے۔ یہ ہم کو اپنی ذات کے اوپر خوف اور غم ہے یا بالمقابل اللہ کی ذات کا اعتماد اور یقین ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اہل طریقت جو ہوتے ہیں، اہل روحانیت جو ہوتے ہیں، وہ پرواز والے پر والے ہوتے ہیں۔ انہی کے لیے ممکن ہے کہ وہ پرواز کرے اور ان کے پر ان کے کام آئیں گے۔ اس کے برخلاف میں اہل دنیا کے لالچی اور دنیا کے خواہشات کے رکھنے والے وہ اہل بدن ہوتے ہیں اور اہل دنیا ہوتے ہیں۔ وہ ان کا نظام کیا ہوتا ہے کہ وہ زمینوں پر کود کر، زمینوں پر گھوم کر اپنی پیٹ کو پال لے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ وہ خواہش نہ کرے کہ پروں لگا کر وہ اڑے، اور زبردستی کہ اگر پروں کو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے لے بھی لے تو وہ چھوٹی کے پر ہوتے ہیں، وہ جو اڑنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان کی بربادی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس لیے راہ طریقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رات کو قبول کیا تو اپنی زندگیوں کو اس طرح سے پاک و صاف کرنے کی ہم کوشش کریں کہ حزن و ملال کو قریب آنے نہ دے، نا امیدی کو قریب آنے نہ دے، اس لیے کہ معاملہ رب کے ساتھ میں ہے، خلق کے ساتھ میں نہیں ہے۔ رب کے ساتھ میں، خلق کے ساتھ میں نہیں۔ اور تم خالق والے ہو کر مخلوق سے شکایت کرو یا مخلوق خالق کی تم سے شکایت کرو اور تم سنیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو پہچانیں، اور پہچاننے کا خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا کا قانون فطرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دروازے اس کو کھولتا ہے، دیتا اس کو ہے، عطایا اس کے لیے ہوتی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے پہلے اس کو قربان کرنے کا دل پیدا کرے اپنے اندر میں۔ جو اس کے لیے دل پیدا نہ کرے، ایک کھیتی کرنے والا گھر کے اندر کا اناج لے جا کر کھیت میں نہ ڈالے، وہیں گٹا نکلتے ہوئے کلکیاں پکا کر کھا لے، میرے کو میرے بچوں کام آتا، تو پھر کھیتی سے اس کو نکلے گا غلہ۔ قانون ہے خدا پاک کا کہ تیرے پاس میں جو کچھ ہے للہ فی اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی اولاد پر خرچ کی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اپنی ضرورتوں پر خرچ کی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی تو پہچانتا ہے یہ مسلمان، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ انفقوا فی سبیل اللہ، کہ وہ ہماری چاہت اور ہماری رضا اور ہماری خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، یہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے اس سے۔ تمہارے پاس میں 10 روپئے تو 10 روپئے بھی یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انفقوا فی سبیل اللہ، ہماری مرضی کے، فی سبیل اللہ سے مراد یہ نہیں ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کیا؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے لیے خرچ کرو۔
اب پوچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کو ظاہر کرے گا کہ یہ مرضی ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی خلق کے اوپر اپنے پاس کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ خلق کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ لے جا کر زکوٰۃ کے اوپر باقی وہیں پر روک دینا، یہ نہیں ہوتی مرضی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی مرضی تو یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں میری مرضی کے مطابق میں۔ اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نفقہ ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر خدا 2 صدقوں کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنی ذات پر خرچ کرو۔ بھئی اللہ کی مرضی ہے نا، فی سبیل اللہ، تو پھر اللہ کی مرضی کو تو اپنے لیے جو اپنے مزاج میں آئے اسی کو اللہ کی مرضی سمجھ کر میٹھا میٹھا یہ قبول۔ باقی اللہ کی مرضی انسانوں پر خرچ کرنا نہیں ہے، لنگروں کا لٹانا نہیں ہے، بیماروں کو دوا دارو دلانا نہیں ہے، خلق پر خرچ کرنا یہ اللہ کی مرضی نہیں۔ یہ مرضیوں کو تو یاد رکھا، ہاں اللہ بولا نا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے پر خرچ کرو، بیمار ہوئے تو اپنا علاج کراؤ، یہ سب تو یاد رکھ لیا اللہ کی مرضی کو۔ پھر اللہ کی مرضی وہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا اگر معاملہ ہو تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ بھی معلوم کر کے یا اللہ تیری مرضی کیا ہے، تو پھر اللہ کہے گا نا کہ میری مرضی یہ ہے کہ میری خلق کے اوپر تم خرچ کرو۔ اس لیے اہل طریقت اور اہل اللہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے پیٹ کے کھانے سے زیادہ لوگوں کو کھلا کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں۔ اہل خانقاہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہاں دوپہر میں کھائے، وہاں پر 11 بجے کھائے، وہاں 2 بجے کھائے، وہاں بریانی کھائے، یہاں پر وہ مرغن غذا کھائے، وہاں چکن 65 کھائے اور وہاں میٹھا کھائے۔ یہ کھانے والے نہیں ہوتے، یہ کھانے والے تو جسم والے ہیں، بلکہ وہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ کیا کر گے؟ کھلا کر خوش ہوتے ہیں، جو ہے کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کا ایک رخ یہی، اور دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے مدرسوں کے اندر مسجد پڑھ دو، 100 کی 200 کی، اچھا تیری 5 سپاری بھی کتنے جاتے ہوں گے وہاں پر، یہ بھی اللہ پر احسان کرنے کے واسطے 100 روپے کی رسید پڑھ کے اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کر دے۔ یہ نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے 10 روپیہ اگر عطا کیا ہو تو اس کے اندر میں جہاں تو اپنے بیوی بچے کا حق سمجھے گا، اپنی ذات کا حق سمجھے گا، وہیں پر بھی حق نکال اللہ کی مخلوق کا، انسانوں کا نکال کر تقسیم کر اس کو کہ ہر مہینے میں اتنا میری آمدنی ہے تو اس آمدنی کا ایک حصہ میرے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ میرے لیے، اور ایک حصہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے خلق کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں اہل طریقت کی پہچان۔ اہل طریقت کھلا کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں، کھا کھا کر پیٹ پوجا کر لینے والے۔ یہ اہل طریقت کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اہل طریقت میں اعلیٰ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اب حق ہے ہم کو اپنے آپ کو اہل طریقت بول لینے کا؟ دھوکہ کھا رہے ہیں نا۔ سارے حقوق تو یاد رہتے ہیں، پٹی پڑھا دی گئی ہے، بھائی بیوی بچوں کا بھی حقوق ہے، ان کا بھی حقوق ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ 2 گنا ثواب دے گا، اور وہ کرے گا اور یہ کرے گا، وہ سب تو یاد ہے، مگر اللہ کی مرضی میں وہ نہیں ہے کہ خلق کے اوپر خرچ کرو۔ جبکہ میرے آقا حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خدا کی عبادت کے بعد سب سے اعلیٰ کام خلق کی خدمت، خلق کو کھلانا ہے، اور یہ آپشن لنگروں کا اور کھلانے کا اہل طریقت اور اہل خانقاہ اور اہل قرب کو ملتا ہے۔ خلق کے اوپر خرچ کرنا جو حضور پیران پیر غوث اعظم نے کیا فرما دیا ہمارے آقا نے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور کھلانا۔ اس لیے یہ خوش قسمتی سے اہل خانقاہ محمدی کو یہ چیز نصیب ہوئی کہ عنوانات ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھلاتے رہو مخلوق کو۔ غوث اعظم کے اس قول مبارک مطہرہ کے مطابق میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ میرا پسندیدہ مشغلہ خلق کو، مخلوق کو کھانا کھلانا ہے۔ اس لیے حضور پیران پیر غوث اعظم کا لنگر سال کے 12 مہینے اور بالخصوص مہینے کے اندر میں 11ویں شریف کو بالاہتمام پورے بغداد کے لیے ایک عام دعوت ہوتی تھی، جس میں مرغن غذائیں، بہترین قسم کے ڈشز تیار کیے جاتے تھے۔ ہم خانقاہ محمدی کے ذریعے سے کوئی جماعت اور مسلکوں کے نظام نہیں چلا رہے، بلکہ اپنے بچوں کو حق کی بنیادوں پر تیار کر رہے ہیں غوث و خواجہ کی مرضی کے مطابق۔ کہ حضور پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کے بعد میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ لنگروں کا نظام
یہ خانقاہوں کی میراث ہے، یہ آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک کی پہچان ہے۔ اور اہل خانقاہ اور اہل لنگر کون ہوتے ہیں؟ لنگر اپنا اپن پکاؤ اپنا اپن کھاؤ، یہ نہیں ہوتے اہل لنگر، بلکہ وہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں، کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایسے بچے بھی میرے ماشاءاللہ، دیکھو منچریال کے اندر میں ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر لے جا کر باضابطہ وہاں پر بورڈ لگا کر لوگوں کو کھلائے، کیوں اکائی کا لنگر ہے، یہ اکائی کے لیے کھلا رہے ہیں، تو بولے کہ سید کائنات کی ولادت کی خوشی میں ہم لنگر بانٹ رہے ہیں۔ یہ بچہ بھی کچھ سبھی گھروں میں لے کے تقسیم کیا جنید، یہ کرنا چاہیے، کس بات کی علامت ہے؟ نہیں اب حضرت بولے گے تو لنگر کرائیں گے زبردستی کو، تو وہ حضرت کے واسطے ہو رہا نا، لنگر حضرت کا ہوا رے ڈنگر، گمراہ ہے تو اپنی پرواز کے ساتھ میں جو کچھ بھی کرے گا اس سے تجھے پرواز ملے گی نا۔ حضور پیران پیر غوث العظم نے کیا فرما دیا کہ عبادت اور ریاضت کے بعد سب سے بہترین مشورہ میرے پاس میں خلق کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ خلق کو کھانا کھلانے کا عنوان اور جگہ بھی لنگر نہیں کہہ سکتے۔ لنگر کی پہچان یہ کہ کھلا کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور جتنا لوگ کھائے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بیٹا بہت کھا لے رہا، ذرا بچا کے رکھو، وہ کرو، اپنی باتیں کھائیں گے، یا ذرا اچھا جب آتا ہے نا جبا کے کھائیں گے۔ یہ اہل لنگر نہیں ہے۔ اہل لنگر کی پہچان یہ ہے کہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لنگر لوٹتا تھا، وقت کے بادشاہ بھی آ کر وہاں پر کھاتے تھے، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو اصرار کرتے 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 آخر میں لنگر کے دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کر آ کر تھوڑا سا کھا لیتے، رک جاتے تھے۔ اب یہاں تو اچک کے پہلے جاتا سب سے پہلے، یہ لنگر والا تھوڑی ہے، یہ تو پیٹ پوجا والا ہے۔ ارے تم رکو اور دوسروں کو پہلے کھلاؤ، تمہاری پہچان یہ ہے۔ نہیں پہلے میں کھا لیتا ہوں تو اہل لنگر کہاں ہے؟ اہل ڈنگر ہے، پیٹ پوجا کرنے والا ہے، کھا کھا کر تو عمر پوری گزر گئی ہے۔ پھر بھی اگر ان لنگروں کے نظاموں کے اندر میں لنگر جو پہلے سب کے اندر میں جو آ رہے ہیں نئے لوگ، ان کو بٹھاؤ، میرے مریدوں کو حق نہیں ہے کہ پہلے بیٹھ جائے، پہلے بیٹھو، جلدی کھاؤ، جلدی بھاگو، جلدی سو جاؤ، سو کے تو مر رہا ہے، یہاں تک پہنچا ہے، اور پھر کھانے سونے ہگنے موتنے کا اس کے لیے زندگی کو برباد کر رہا ہے، نسبتوں کے باوجود بھی۔ کھلا کر خوش ہو، لنگروں کو دیکھ کر خوش ہونا، ماشاءاللہ لنگر چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، بھائی کھلاؤ، ماشاءاللہ کھاؤ، دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھتے رہو، ارے آپ بیٹھے ہو، نہیں کھا رہے تو دیکھ کر خوش، کھانے سے زیادہ خوش ہو کھلانے کو دیکھ کر۔ یہ ہے اہل لنگر کی پہچان۔ اہل لنگر یہ چیز، چلو 4-5 اپنے دوست مل گیا، اپنی بیٹھ گیا، پہلے کیوں ہم کو کھلانا پڑتا، تو بھوکے رہ کے نہیں کھلا سکتا، بھوکے رہ کے کھلا نہیں سکتا۔ خود کے گھر میں بیٹے کا ولیمہ اگر ہوا تو پہلے بیٹھ کے کھاتا ہے، مہمانوں پہلے کھلاتا، اور جس علی میں بیٹی کی شادی میں تم پہلے کھا لی بیٹھ کے، نہیں کھانا سب سے آخری میں، تو وہاں پر یہ اصول۔ اور خانقاہ کے لنگر پہ پہلے خود، بڑی محرومی کی بات ہے کہ مریدین پہلے دستر پہ بیٹھ جائے، پہلے آنے والوں کو کھلاؤ اور کھانے والوں کو دیکھ کر خوش ہو، ان کو پانی پلاؤ، ان کے دیکھ کر خوش ہو، تم اہل لنگر بنو پہلے، پرواز کے پر ملیں گے تم کو، تم غوث و خواجہ کے سچے غلام بنو گے، پھر نام لیوا بنو گے۔ اس کے بجائے بیٹھے بیٹھے وہ میٹھا انہیں لے کے کھا لے رہا ہے، انہیں نکال کے ڈش میں کھانا کھا لے رہا ہے، انہیں گوشت نکال کے کھا لے رہا ہے، انہیں ٹفن بن لے رہا ہے اور انہیں وہ کھلا دے رہا ہے، ان کے واسطے ڈش نکال کے رکھ رہا ہے۔ پہلے ہوتی تھی، ہوگی، اب تو شاید نہیں ہے، مگر ہو رہی بھی تو نظر رکھنا چاہیے۔ شاہد صاحب نظر رکھنا لنگر کے اوپر، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اہل طریقت، تمہارے گھر کی تمہاری بیٹی کی شادی میں پہلے لوگوں کو کھلاتے ہو، اور سمدھی اگر آ گئے کھا لیے، ہم کو چھوڑ دے کھا لیے، منہ پلٹا دیں گے نہیں پلٹا لیتے، تو تم اہل لنگر ہیں، اہل خانقاہ ہے۔ اہل خانقاہ تو تمہاری پہچان تو کھلانا پہلے، اور کھاتا ہوا دیکھ کر لوگوں کو خوش ہونا، جب ہو چکے ہو تو اس کے بعد میں پھر تم بیٹھو۔ اس کے بجائے اپنے تم بھی دونوں تینوں ملے، آپ پہلے دسترخوان میں بیٹھ جا رہے۔ یہ پہچان نہیں ہے اہل طریقت کی، بلکہ اہل طریقت کی پہچان تو یہ ہے کہ کھانے سے زیادہ کھلا کر خوش ہو۔ نہیں چلو بھائی حضرت کے ساتھ بیٹھے تو ذرا 2 ڈلیاں زیادہ دودھ دکھ کے آئے گی، ارے ڈلیوں کے لیے بلاوٹ، وہ کھائے گا تو وہ بھی تو پیخانہ ہی بنائے گا، وہی بدبودار۔ کیوں خواہشات کی دنیا پر چلتا ہے؟ جو کچھ بھی مل جائے، جتنا مل جائے، نہ ملے تو کبھی تو انتظار کرتے کرتے کبھی نہ ملے تجھے، ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس لیے اہل لنگر کون ہوتے ہیں؟ جو کھلا کر خوش ہوتے ہیں، کھانے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے بالخصوص خانقاہ محمدی کے لنگروں کے اندر میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھل کر اپنے 2-4 دوستوں کو لے لیں گے، ماشاءاللہ چلو بیٹھو، پہلی صف کے اندر میں نہیں، یہ تو دسترخوان کی بلاوڑوں کے نظام ہے، وہ اہل طریقت کی پہچان نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں سب اپنے رخ کو بدلو،
لوگ کھا رہے ہیں وہ دسترخوان کے اوپر تو دیکھ کر آپ دور سے مسکرا رہے ہو، ان کو پانی پلا رہے ہو، ان کو کھلا رہے ہو، ان کو ان کے پلیٹ اٹھا کر دے رہے ہو، دھو رہے ہو، پھر سپلائی کر رہے ہیں. کیوں؟ ارے بھائی ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے، ہم لنگر والے ہیں. لنگر والے کون؟ کھانے والے نہیں، کھلا کر خوش ہونے والے ہیں. غوث الاعظم اور میرے اولیاء اور میرے آقاؤں کا طریقہ یہی رہا کہ خود اچک کر دسترخوان پہ بیٹھ کے پہلے اپنا پیٹ بھر لینے والے نہیں ہوتے. ڈشوں کو لاؤ لاؤ، تازہ لاؤ، گرم لاؤ، کیا کیا کی بولتے نا جی، لاؤ ادھر لاؤ، لائے تو پھر وہی چھزم باقی سب بزم. یہ نہیں ہے اہل طریقت کی پہچان. کتنا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے، ابھی بھی کھاتے ہوئے ہیں اتنا ہی. اگر یہ ہو رہا ہے تو بابا کتنا کھائے گا، کھا کر کیا کرے گا؟ اب تو رخ ملا ہے کچھ اپنے آپ کو اہل پرواز بنانے کا. اس لیے کھلا کر خوش ہونا یہ اہل طریقت کی اور اہل لنگر کی پہچان ہے. وہ اہل لنگر نہیں ہے جو پہلے خود کھا لے اور کھا کے اس کے بعد میں پھر ہاں بیٹھو، تم بھی بیٹھو، تم بھی بیٹھو. نہیں، غلط بات ہے نا. اس لیے ہر رخ کے اعتبار سے، اور یہ موقع خواجہ خواجگان کے چوکھٹ پاک کے صدقے میں میرے بچوں کو میرے غریب نواز نے عطا کیا کہ منچریال کے اندر میں دو بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو انہوں نے کھلایا. نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو، لیکن میرے علم کے اندر میں ہے کہ کیا ہے یہ. کون سا عنوان؟ چھٹی شریف کا ہے وہ تو کرتے جائیں، میلاد کا ہے وہ تو ہوتا چلا، 11ویں شریف کا ہے وہ تو عام لوگ بھی کرتے نا، عام مسلمان بھی تو کرتے نا. لیکن سید کائنات کی ولادت کی خوشی میں ہم لنگر لٹا رہے ہیں. لوگوں کو پیغام ملانا چاہیے اور سیدہ کی خوشنودی حاصل ہوگی نا ان لوگوں کو. اور پھر یہ نہیں اب کتنے کراتے کیا سال کے 12 مہینے، ارے سال کے 12 مہینے نہیں، سال کے 13 مہینے لنگر کرنے کا ارادہ کر. 12 مہینے تو یہاں پر کر، 1 مہینہ تو اپنی بشارتوں کے اندر بھی تو لنگر لٹانے والا بن جا. کیوں کہ تیرے ہاتھوں پر لٹائے گا تو تیرا تھوڑی لٹائے گا، دے گا نا رب العالمین بھی. تو اب توج وکیل کویا بنا ہوا ہے، صرف کھانے کی چکر میں ہے، کھلانے کا کوئی ارادہ نہیں، تو رب العالمین تجھے تو پھر وہ دینے کے اسباب ہی نہیں کھولے گا نا. اس لیے اہل طریقت کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر لنگر ارے کرانا ہے کہ اگر یہ دل پر اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات آ گئی تو سمجھنا کہ ہمارے پرواز کے پر کٹے ہیں. کیوں کہ پیران پیر غوث الاعظم کے قول کے مطابق میں یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ عبادت اور ریاضت کے بعد میں خلق کو کھلانا ہے. اور کھلانا اہل لنگر کی پہچان ہے کہ کھلا کر وہ خوش ہوتے ہیں، کھا کر نہیں. اب تم میں بھی سوچ لے کہ کھا کر خوش ہوتے ہیں یا کھلا کر خوش ہوتے ہیں. اس لیے خانقاہوں میں جہاں پر لنگر لٹتے ہیں تو مریدین وغیرہ تو کھلا کر پہلے خوش ہو، دیکھیں، اس کے بعد میں بیٹھ کر کھائیں. یہ نہیں کہ پہلے دستر بچ جائے تو بس اپنا گروپ بنا کر ایک آدمی کو ہاتھ پکڑ لے، چلو اپن پہلے کھانے کھا لیں گے. گرم گرم ہوتی ہے، گرم ٹھنڈا، باہر ٹھنڈی تو اندر جا کے گرم تو ہو جائے گی نا. اب تو زیادہ گرم گرم کھانے کی کوشش کرا تو انتنے آکڑ گئے تو اب رات بھر بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا رہتا. کیوں؟ اندر جا کے گرم ہوگی نا وہ تو. ان رخوں سے اپنے رخ کو موڑو اور حق کی راہوں کے اوپر جن کو جتنا موقع مل جائے. یہ خانقاہ محمدی کی خصوصیت اور یہاں والوں کو غریب نواز کی عطا خاص ہے کہ یہ لوگوں کو لنگروں کے رخ دے دیے گئے ہیں. صرف 11ویں اور کنڈے رجب ان حد تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مہینہ کوئی ہفتہ بھی بزرگوں کی نسبتوں کے نظاموں کی مجلسیں اپنے گھروں میں ہوں گے، خانقاہوں میں، اس کے بغیر نہیں ہے نا جی. یہ تو کرم ہے، اس پر تم کو خوش ہونا چاہیے. یہ نوازشیں ہیں ان کی، یہ ہے اہل طریقت کی پہچان. اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بھی پرواز والے پر عطا فرمائے. اور یہ پرواز والے پر ہے خلق کی خدمت، خلق کو کھلانا. کھانے کی چکر اگر آ رہی ہو، کھلانے کو اگر ہاتھ رک رہا ہو تو سمجھ لینا کہ ہمارے پرواز کے پر کٹ رہے ہیں اور اب پھدکنے والے بن رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم خانقاہ کو آتے جاتے نا جی. چشتیہ رومال ہمارے گلے میں نہیں ہے کہ لنگر ونگر ہم سے نہیں ہوتا، نہیں کراتے بھی تو کیا رہا. ہاں ہے بابا، چشتیہ رومال نہیں ہے، یہ تو چوٹی کے پر ہے، اس کی ہلاکت کا پیش نما ہے کہ ان نظاموں میں رہتے ہوئے تیرے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو سب کو تو موقع مل رہا ہے، توفیق مل رہی ہے، لیکن تو کیوں محروم رہ رہا ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں تیرے پروں کو دیکھ کر تجھے نکال کر رکھ دیا جائے گا بازو. اس لیے میرے بچوں، پرواز کے پر کی فکر کرو. اور کہیں پر اگر کوئی مجبوری ہمارے سامنے آ کر ہم کو یہ نظام اگر وزن محسوس ہو تو فوراً وہاں پر استغفار کر لینا کہ نہیں، میری پرواز کے پر کٹ رہے ہیں. سیٹ رائٹ ہو جاؤ فوراً،
توبہ استغفار کر لو. دوسرے دن جا کے 4-5 آدمی کے لیے کھٹی دال کھانا وغیرہ یہ وہ بنا کر، موٹے چاول ایک 5-25 روپے کے بنا کر پیکٹیں بنا کے مسکین و غریبوں کے در میں جا کر پیش کر دو کہ میں اپنے اس عمل کے نہ کرنے کے استغفار پر میں یہ کام کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا جرم معاف ہو جائے. لیکن اہل طریقت ہو اور اہل خانقاہ ہو اور اس کو بھی بولنا پڑے کہ تم بھی لنگر کراؤ، تم بھی چھٹی شریف کی مجلس کراؤ اور تم بھی وہ کرو. بابا پھر تیری بچی کی نکاح کی دعوت کے لیے تجھے بولنا نہیں پڑا کہ یہ مہمانوں کے آنے کے اوپر کھلانے کے لیے؟ پھر پیر آ کر نہیں بولتا کہ آج چکن پکا، مٹن پکا، اور بیمار ہوگا تو جا کے سیب اور موز لا لیتا ہے، تو پھر پیر آ کر نہیں بولتا. ان کے لیے بولنا نہیں پڑتا اور ان معاملات کے لیے بولتے رہنا کیوں بولیں گے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اب تم خود سوچو کہ پرواز کے پر ملے یا پھدکنے والا جسم مل گیا. مٹی بننے والے نظام کے اوپر ہے کہ روح کے نظام کے اوپر ہے؟ روح کے نظام پر ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے، جتنا لنگروں کو لٹاتے چلے جاؤ گے اور جتنا ان معاملات میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، تمہاری پرواز کہ آج 100 آدمی کا لنگر ہے تو کل کو 500 کا ہوگا، کل کو 500 کا ہے تو کل کو 1000 کا ہوگا، 1000 کا ہو تو 10,000 کا ہوگا. پرواز کے ساتھ میں خانقاہ محمدی میں نظام آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے. ہم لوگ نہیں بھی ہے تو ہو رہا کہ کیسا نہیں ہوتا؟ تمہارے بابا کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ یا پیر کے باپ کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا. جن کا نظام ہے پرواز کے پڑھ دے رہے ہیں اور صرف خانقاہ محمدی کا ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ غریب نواز نے یہاں پر سلگایا. آج اس کے نام پر اچھا کرنے کرانے والے سب لکھپتی کروڑپتیاں ہیں کیا؟ نہیں ہے نا. تم نہیں جانتے میرے ان بچوں کو دور کی مثال کیوں، دور کی مثال کیوں؟ تانا نہیں مار رہا ہوں لیکن اپنا جائزہ لو. محروم مت ہو ان نظاموں سے. احمد کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ لنگر کروانے کا جب ارادہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ 50 روپے کا تیل لا کے رکھتا، اور جی شاہد صاحب آپ ہی بولے نا، ایک مرتبہ نمک لے جا کے رکھتا، ایک مرتبہ چاول لاتا ہے. ایک طرف تو یہ نظام اور دوسری طرف میں ہم محروم اگر ہو رہے تو ہمارے پر کٹ رہے ہیں. بخل اگر ہمارے اندر میں آ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ نظام کو ضرورت ہے. میں تو پھنسا ہوا ہوں. اگر یہ بھی پھنسنے سے نکل جاؤں گا تو پھر ان کا نظام آن لائن چلے گا. میں محتاج نہیں ہوں ان نظاموں کے لیے تم لوگوں کا. تمہاری وجہ سے تو تمہاری رعایتوں کے در میں مجھے تو وزن ہونا پڑتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، یہ وزن بھی ہٹ جائے گا نا، تو پھر اس خانقاہ کے نظام کی پرواز میں مثال دیا نا منشیال والے. میں نے ان کو کہا تھا کہ سیدہ کی نسبت کی محفل کا لنگر لٹاؤ، مگر عادل آباد کے کسی مرید کے ذہن میں، کسی خلیفہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ چلو سیدہ کائنات کی نسبت کے اوپر ذرا اپن بھی تھوڑا سا لنگر بٹا کر ریلوے اسٹیشن پر جا کر بانٹیں گے یا بس اسٹینڈ کے اوپر بانٹیں گے. یہ فکر تو ان میں آئی، انہوں نے کر دیا اور ہم تو محروم رہے. اس لیے میرے بچوں اپنے پرواز کے پروں کی خود ہم فکر کریں کہ ان نظاموں کے اندر میں کتنا ہلکا پھلکا ہو کر میرے پر مجھے آگے کتنا بڑھا رہے ہیں. اگر بڑھا نہیں رہے ہیں، وزن بنا رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بڑے خطرے کی چیز ہے. اپنے لیے کھا لینا، اپنی دعوتوں کے لیے کر لینا، لاکھوں روپے اپنے آل اولاد کے اوپر خرچ کر لینا، اپنی بیماریوں پر خرچ کر لینا. ارے یہ تو ڈھیڑ اور چورے اور چمار بھی کر لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ہم اہل طریقت ہو کے اور اہل چشتیہ اور اہل قادریہ ہو کر پھر کس منہ سے ہم نام لے اپنا کہ ہم اہل سلسلہ ہے؟ اہل سلسلہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ کھلا کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں. لنگر ان کی پہچان ہوتی ہے، خلق کو کھلا کھلا کر وہ خوش ہوتے ہیں. ہم بھی تو اپنی پہچان قائم کریں نا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس پہچان کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چھٹی شریف کے اندر میں ہوگا اور پھر عام دسترخوانوں کے اوپر بھی نہیں ہے. یہ چیز تو قابو میں آ گئی، لیکن جو کچھ بھی ابھی جو لوگ باقی ہے وہ لوگ بھی پہلے کھلا کر خوش ہو. کھڑکیوں میں سے دیکھتے رہو کہ ہاں ماشاءاللہ لنگر چل رہا ہے خواجہ خواجگان، لنگر چل رہا ہے غوث الاعظم کا، لنگر چل رہا ہے سید کائنات کا، لنگر چل رہا ہے راجن شاہ ولی کا. دیکھ کر خوش ہو، کھلاؤ ان کو پانی پلاؤ، ان کے برتن اٹھاؤ، ان کی خدمت کرو. اس کے بعد سب ہو جائیں، اس کے بعد میں خود بیٹھنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے اپنے ہم مزاج کو تیرے کو میں ڈالتا ہوں، میرے کو تو ڈال، تیری رعایت میں کرتا ہوں، میری رعایت، گلے میں ہاتھ ڈالیں گے دونوں بیٹھ کے کھا لے رہے ہیں. نئے لوگوں کے سامنے خود کھا کے کچھ جلدی نکل جائے. یہ نہیں ہے، یہ اہل خانقاہ کی پہچان نہیں ہوتی. اس لیے میرے بچوں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان نظاموں میں ہلکے پھلکے ہو کر پرواز کے پروں کے ساتھ اڑنے والا اور ہماری پروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور جلا بخشے کہ اور خوب اوپر اٹھتے چلے جائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سے کو آگے بڑھائے.